ہوگا تو ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن میں سے دکھاؤں گا کہ بائبل جو ہے وہ کس نے نازل کی۔ اگر تو بائبل میں سے میں دکھاؤں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ تو بائبل اپنی میں سے پڑھ رہے ہیں نا، آپ ہماری کتاب میں سے نکال کے دکھائیں تو ہم مانیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ میرے ساتھ دیکھیں سورۃ العمران جو کہ تیسری سورت ہے، اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں ہم جائیں گے۔ سورۃ العمران اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ اے محمد، اس نے کہا کہ اے محمد تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ یعنی کہ جس خدا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری، یعنی کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سو میرے عزیزو، جو بھی شخص میں آپ کی کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل اور تورات غلط کتابیں ہیں یا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے یا آپ کو کسی بڑے نے ایسا سکھایا ہے، تو وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تورات و انجیل میں جو ہے وہ ہدایت ہے، اور پھر قرآن جو حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی کہ جو لوگ خدا کی آیتوں بشمول توریت، انجیل اور زبور، اگر وہ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ سخت عذاب میں آ جائیں گے، کیونکہ خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ پہلی بات ہم نے سورۃ الحجر 15:9 میں سے پڑھی کہ خدا خود جو ہے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا کی ان کتابوں کا انکار کرتے ہیں خدا ان کو عذاب میں ڈالے گا، خدا ان سے بدلہ لے گا، کیونکہ خدا نے یہ کتابیں اتاری تھیں۔ پھر ہم اس کی 23ویں آیت میں اگر ہم جائیں تو 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو خدا کی کتاب یعنی تورات سے بہرہ کیا گیا، وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو کتاب تورات عطا کی گئی، توریت جو عطا کی گئی، وہ فیصلے سنانے کے لیے عطا کی گئی، اور اس کو کتاب اللہ بھی کہا گیا ہے۔ پھر اگر ہم سورۃ النساء جو کہ چوتھی سورت ہے اس کے 163ویں آیت میں اگر ہم جائیں، سورۃ النساء جو کہ چوتھی سورت ہے اس کی 163ویں آیت میں، تو وہاں پر ہمیں صاف صاف الفاظ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اے محمد ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی، اور داؤد کو ہم ہی نے زبور بھی عنایت کیا۔ سو دوسرا ایک حوالہ آپ کو میں نے عزیزو دیا ہے، اور حوالہ یہ ہے کہ قرآن خود کی گواہی دیتا ہے کہ جو آپ کے نبی ہیں ان سے پہلے کی جتنی وحیاں نازل ہوئی ہیں، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ الہامی ہیں، اور وہ خدا کے کلام ہیں، خدا کے کلمے ہیں، اور ان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں۔ اور پھر 166ویں آیت سورۃ النساء اس کی 166ویں آیت میں صاف خدا نے کہا کہ خدا نے جو کتابیں تم پر نازل کی ہیں اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو صرف خدا ہی کافی ہے۔ یعنی کہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور خدا گواہی دیتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی معرفت یہ کتابیں آئی، فرشتوں کی معرفت یہ صحائف جو ہے وہ نازل کیے گئے۔ سو فرشتے جھوٹے نہیں ہو سکتے، خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو خوشخبریاں تھیں یہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوموں کے لیے دی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم سورۃ البقرہ جو کہ دوسری سورت ہے اس کی 41ویں سے 44ویں آیت میں ہم جائیں، سورۃ البقرہ جو کہ دوسری سورت ہے اس کی 41ویں آیت میں ہم جائیں گے، اور یہ میں آیتیں اس لیے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ obviously جب ہم بائبل کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں تو آپ نہیں مانتے۔ لکھا ہے کہ جو کتاب میں نے 41ویں آیت میں سورۃ البقرہ جو کہ سیکنڈ سورت ہے، جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد عربی پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب توریت کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منافت حاصل نہ کرو، اور مجھ سے خوف رکھو۔ یعنی کہ میری آیتوں یعنی کہ تورات پر ایمان لاؤ، اور جو میں نے کتاب یعنی یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ تصدیق کر رہا ہے کہ تورات جو ہے، انجیل جو ہے وہ سچی کتابیں ہیں، ان میں جو ہے کفر نہیں ہے۔ اور پھر 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ اہل کتاب کے لیے لکھا ہے کہ تم کتاب خدا یعنی کہ توریت اور انجیل پڑھتے ہو۔ پھر اگر ہم 62ویں اور 63ویں آیت میں سورۃ البقرہ میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو لوگ مسلمان یا یہودی یا عیسائی ہیں، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان نہ آئے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں
کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں سے ملے گا اور قیامت کے دن ان کو کسی طرح کا خوف نہ ہوگا، نہ وہ غمناک ہوں گے. یعنی کہ قیامت کے دن جو ان کتابوں پر مان رہا ہے اس کو نجات کا خوشخبری دی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جب ہم نے تم سے عہد کیا اور کوہ طور پر تم کو اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رکھو. سو میرے عزیزوں، میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، آپ کو قرآن جواب دیتا ہے سورۃ البقرہ اس کی 63 آیت میں کہ جو کتاب یعنی توریت و انجیل ہم نے دی ہے اس کو پکڑے رہو اور اس میں جو لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے بچ سکو. سو یہ جو کتاب ہے آپ کو عذاب سے بچاتی ہے. یہ جو کتاب ہے اس میں سچائی لکھی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہے، یہ کتاب ناقص ہے یا یہ کتاب جھوٹ پر مبنی ہے، تو خود آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں، کیونکہ اس میں سے عذاب سے بچنے کا راستہ ہے. اور قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے تو اہل کتاب سے پوچھو، کیونکہ یہ جو قرآن ہے اس کی صرف 6666 آیتیں ہیں اور جو بائبل مقدس ہے اس میں 32,000 آیتیں ہیں. یعنی کہ یہ قرآن سے 5 گنا زیادہ بڑی کتاب ہے، کیونکہ اس میں توریت بھی ہے، صحائف انبیاء بھی ہیں، زبور بھی ہیں، اناجیل بھی ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ سب مل کر بائبل بناتی ہیں. سو آپ کا ایمان جو ہے وہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ بائبل پر پورا ایمان لے کر نہ آ جائیں. اور سورۃ البقرہ اس کی دوسرے باب یعنی 2nd چیپٹر اس کی 85 ورس میں اگر ہم جائیں تو پھر لکھا ہے یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا یعنی تورات اور صحائف کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو. یعنی کہ قرآن خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ تمہیں سارے احکام کو اس کو ماننا چاہیے. جو جو احکام اس کتاب میں توریت و انجیل میں دیے گئے ہیں ان کو ماننا چاہیے. اور پھر 87ویں آیت میں 87 ورس میں لکھا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے. عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس سے ان کو مدد بخشی. تو جو کہ پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. سو جو ان قرآن میں خدا کہتا ہے کہ سورۃ البقرہ اس کی 87ویں آیت میں کہ جو شخص موسیٰ اور عیسیٰ پر ان کی کتابوں پر ایمان نہ لائے تو وہ سرکش ہے، یعنی کہ وہ ہارڈ ہارٹڈ ہے کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوا ہے. پھر 51ویں آیت میں 91 ورس میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم خدا کی نازل ہوئی کتابوں سے کفر کرتے ہو، یعنی کہ ان کو کفر جانتے ہو، ان کو تم جھوٹا کرتے ہو. تو میرے عزیزو یہ مومنوں سے بات ہو رہی ہے، یہ اسلام کے جو پیروکار تھے، مسلمان بہن بھائی تھے، ان سے بات ہو رہی تھی اور ان کو کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرنا، ان کو جھٹلانا نہ. پھر 101ویں آیت میں لکھا ہے سورۃ البقرہ اس کی دوسرے یعنی چیپٹر ہے اور 10 ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے تو وہ ان کی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے تھے. تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے. سو یہ ہے کہ جب آخری نبی آئے قرآن کے مطابق جب حضور اکرم آئے تو انہوں نے اس کتابوں کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کتابوں کو مانو، کیونکہ وہ خود ان کتابوں کو مانتے تھے، وہ خود ان کتابوں کو پڑھتے تھے، ان پر یقین محکم رکھتے تھے. کیونکہ بار بار قرآن میں لکھا ہے کہ اے محمد، اے نبی، کہہ دو کہ مجھے ان کتابوں پر یقین ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی کہہ دو کہ تمہیں ان کتابوں پر یقین ہے. اور اگر ہم 113ویں ورس میں جائیں سورۃ البقرہ اس کی 113 ورس میں تو پھر آگے اگین یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ جو ہیں حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں لیکن آپس میں وہ کیوں ایک دوسرے سے وہ اختلاف کرتے ہیں. اب جو ہے قرآن جو ہے وہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو کہ وہ ایک ہو جائیں اور ان کتابوں کو پڑھیں کیونکہ وہ کتاب الہی پڑھ رہے ہیں. پھر اگر ہم سورۃ العمران جو کہ تیسری سورت ہے اس کی 52 اور 53 آیت میں جائیں تو لکھا ہے کہ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو. حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں. ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں. یہ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے. اور اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے، یہ عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ عیسیٰ کے جو فالوورز ہیں اور تیرے پیغمبر کے مطیع ہو چکے کہ تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ. یہ سورۃ العمران اس کی 53ویں اور 52ویں آیت ہے. آگے 54 اور 55 آیت بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اور پھر لکھا ہے کہ
اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کروں گا. جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب رکھوں گا, پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے. یعنی کہ عیسیٰ اور ان کے جو پیروکار ہیں, مسیحی ہیں, جن کو آپ نصارہ بھی کہتے ہیں, کرسچن بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, ان سے خدا نے قرآن میں سورۃ العمران اس کی 55ویں آیت میں وعدہ کیا کہ وہ آخرت تک, جی ہاں روز قیامت تک, دا ڈے آف ججمنٹ, اس دن تک وہ آگے رہیں گے اور وہ غالب رہیں گے, وہ پیچھے نہیں ہوں گے, مغلوب نہیں ہوں گے, بلکہ قرآن خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ غالب رہیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ خدا کے پاس جائیں گے اور جو اختلاف تھا لوگوں میں اور باقیوں میں ان کو خدا وہاں پر سیٹل کرے گا. اگر ہم 84 ورس میں جائیں سورۃ العمران کی اور اس کی 84 ورس میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے, جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی, سب پر ایمان لاؤ. ہم ان کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں. یعنی کہ ان سب کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے, ان سب کتابوں پر ایمان لانے کی آپ کو تلقین کی گئی ہے. سو جو شخص, میرا مسلمان بہن بھائی, یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ کتاب ماننے کے لائق نہیں رہی یا یہ کتاب ماننے کے قابل نہیں ہے, تو وہ خود اپنے صحیفے کو, میرے بھائی آپ جب قرآن کو نہیں مانیں گے تو آپ تو جنت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو کہ قرآن پر, رسول پر اور فرشتوں پر, یوم آخرت پر, نماز پر اور صحائف انبیاء پر یقین کرے, وہی مومن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایک بھی چیز پر ایمان نہیں رکھیں گے, اس کتاب کی جو کہ آپ کی اپنی کتاب ہے, اس کی ایک بھی آیت کو جھٹلائیں گے تو خود آپ قصوروار ٹھہریں گے. اب بات یہ آتی ہے کہ کیا ہمیں بائبل پڑھنی چاہیے, کیا کسی مسلم بہن بھائی کو بائبل پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توریت جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے, انجیل جو ہے وہ کرسچنوں کے لیے, ہر ایک کو اپنی اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے, مسلمانوں کو جو ہے وہ صرف قرآن پڑھنا چاہیے. تو میں آپ کو بائبل میں سے بتاؤں گا کہ بائبل کیوں پڑھنی چاہیے, اور پھر قرآن میں سے بتاؤں گا کہ بائبل کیوں پڑھنی چاہیے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کے وظائف کیا ہیں. دوسرا تیموتھیوس کا خط, اس کے اندر جائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ کیا کہتا ہے خدا کا بندہ. لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. یہ 2